الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل صدائے حق اور میں ہوں محمد خالد محمود نعیمی۔ حضرات محترم، ہم حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اور پاک سیرت کے حوالے سے اپنے پروگرامز کے اندر گفتگو کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں آپ کے سامنے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے قبول اسلام کے حوالے سے گفتگو کی گئی تھی، اور آج ہم اس سے آگے جو ہے سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اسلام قبول فرمایا تو مسلمانوں کو ایک نئی پاور ملی، ایک نئی طاقت ملی۔ ان کا جو مورال تھا صحابہ کرام کا بہت زیادہ بڑھ گیا، وہ بہت اونچے لیول پہ چلا گیا، کیونکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ مکے کے ایک بہت بڑے سردار، مکے کے بہت بڑے بہادر اور دلیر شخص، اور بہت ہی سمجھدار اور پڑھے لکھے انسان تھے۔ جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا، اور ان سے پہلے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیات جو ہیں وہ بھی اسلام قبول کر چکی تھی، تو اس کے بعد جو ہے اسلام کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ یعنی پہلے چھپ کے جو ہے وہ عبادت کی جاتی تھی، تبلیغ کی جاتی تھی، اسلام کی دعوت دی جاتی تھی، لیکن اب حکم آ گیا، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بھی یہی تھا کہ ہم جو ہے وہ لوگوں کے سامنے جو ہے عبادت کریں اور کھل کھلا کر جو ہے لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت کو پیش کریں۔ تو پھر یہ سلسلہ شروع ہوا، اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بھی آ گیا کہ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اب آپ جو ہے اسلام کی دعوت کو مزید آگے بڑھائیں۔ مزید آگے کیسے بڑھانا ہے کہ پہلے آپ جو ہے وہ مختلف لوگوں کو اپنے اسلام کی دعوت دی ہے، اب حکم آیا کہ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اب آپ جو ہے اپنے گھر والوں کو جو ہے وہ اسلام کی دعوت دیں، اپنے رشتہ داروں کو جو ہے وہ اسلام کی دعوت دیں، اسلام کی تبلیغ کریں۔ اب یہ جو سلسلہ تھا یہ بہت مشکل تھا کہ جو اپنے گھر والے ہیں، جو اپنے رشتہ دار ہیں، ان کو جو ہے وہ اسلام کے لیے قائل کرنا اور ان کو جو ہے وہ اسلام کی دعوت دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے سوچ وچار کے بعد آپ نے جو ہے اپنے پورے جتنے آپ کے رشتہ دار تھے، اس میں آپ کی پھوپھیاں، آپ کے چچا اور آپ کی چچیاں اور دیگر جتنے بھی رشتہ دار تھے قریبی، ان سب کو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعوت پر اپنے گھر میں مدعو فرمایا، اور اس میں جو ہے ابو لہب بھی جو ہے وہ بھی حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت پر جو ہے وہ آیا۔ تو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بات شروع کرنے سے پہلے ہی ابو لہب نے جو ہے وہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں زبان درازی شروع کر دی، اسلام کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اور کہا کہ آپ ہمیں اور کوئی بھی بات کریں، ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ ہمیں اسلام کے بارے میں اور جو ہمارے آباء و اجداد کا دین ہے اس کو آپ غلط کہہ رہے ہو، اور ہمارے آباء و اجداد کو بے وقوف اور کافر کہہ رہے ہو، اور آپ نے جو ہے
ہمیں جو ہے وہ ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا ہے کہ باپ بیٹے کا دشمن بن گیا ہے، بیٹا باپ کا دشمن بن گیا ہے، اور ہمارے گھروں کے اندر اختلافات پیدا ہو گئے ہیں، ہمارے قبائل کے اندر اختلافات پیدا ہو گئے ہیں، ہمارے پورے مکے کے ماحول کے اندر ایک عجیب قسم کی جو ہے ایک فضا جو ہے وہ پیدا ہو گئی ہے۔ تو آپ جو ہے اسلام کی دعوت ہمیں نہ دیں، اس کے علاوہ آپ نے جو بھی بات کرنی ہے وہ کریں، ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں۔ وہ بولتا رہا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی گفتگو کو سنتے رہے، اس کی باتوں کو سنتے رہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کوئی ایک جملہ بھی جو ہے وہ اپنی زبان مبارک سے نہ نکالا، اور سارے جو آپ کے رشتہ دار آئے تھے وہ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ پھر یہ جو سلسلہ ہے آگے پھر کئی دنوں پر موقوف ہو گیا۔ پھر حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے پھر جو ہے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا شروع ہو گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو حکم آیا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو اسلام کی دعوت دیں۔ دوسری مرتبہ پھر حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہے وہ آپ نے پھر اپنے پورے رشتہ داروں کو بلایا، اس میں پھر ابو لہب بھی آیا، اور اس نے پھر اسی پہلے کی طرح پھر جو اس نے جو ہے وہ زبان درازی شروع کی، اسلام کے بارے میں اس نے جو ہے برا بلا بولنا شروع کر دیا، اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں بڑی گستاخانہ اور بے ادبانہ جو ہے وہ اس نے جملے بولے، اور پھر ایسے انگلی کا اشارہ کر کے جو ہے وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طریقے سے اس نے جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کمال صبر اور ضبط کا مظاہرہ فرمایا، آپ نے اس کی کسی ایک بات کا بھی جواب نہیں دیا، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو لہب کی مذمت میں کہ ابو لہب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود جواب دیا، اور وہ سورۃ اللہب کو نازل فرما کر جواب دیا کہ تبت یدا ابی لہب وتب، کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اور یہ جو ہے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتا ہے کہ آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اور یہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ تباہ و برباد ہو جائیں، معاذ اللہ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، تو تباہ و برباد ہو جائے ابو لہب، اور یہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں آپ کی ذات کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے۔ اور پھر یہ دوسری یہ جو دعوت تھی یہ بھی جو ہے وہ بغیر کسی مقصد کے ختم ہو گئی، اور جس مقصد کے لیے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سارے رشتہ داروں کو بلایا تھا وہ مقصد جو ہے وہ حل نہ ہو سکا، لیکن پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی لوگوں کو، اور پھر اسلام مزید لوگ جو ہے اور دوسرے قبائل سے لوگ بھی جو ہے وہ اسلام کے حلقہ میں جو ہے وہ آنا شروع ہو گئے، ان کے دلوں کے اندر بھی ایمان کا نور پیدا ہونا شروع ہوا۔ جب اس کیفیت کو مکے کے بڑے بڑے سرداروں نے دیکھا، اس میں عتبہ ہے، شیبہ ہے، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، اور دیگر بڑے بڑے جو سردار ہیں مکے کے، سب پریشان ہو گئے کہ یہ دین ہے یہ پھیلتا جا رہا ہے، یہ ان کے جو ماننے والے ہیں مسلمان بڑھتے جا رہے ہیں، ہمیں جو ہے اس کا تدارک کرنا چاہیے، ہمیں اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی منصوبہ بندی کوئی حکمت عملی بنانی چاہیے۔ انہوں نے مختلف ہیلے بہانوں سے اسلام کو روکنے کی کوشش کی، اسلام کی دعوت کو روکنے کی کوشش کی۔ حضرت ابو طالب جن کے زیر کفالت حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تھے، حضرت ابو طالب جو ہے وہ ہر موقع پر جو ہے وہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع فرماتے تھے، ان کے پاس بھی عرب کے لوگ آئے اور کہا کہ آپ ان کو سمجھائیں، یا پھر آپ ان کے سر سے اپنا ہاتھ ہٹائیں اور آپ جو ہے ان کو ہمارے حوالے کر دیں، پھر ہم جو ان کا فیصلہ کریں گے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، ہم ان کا معاذ اللہ استغفر اللہ خاتمہ کر دیتے ہیں، تاکہ نہ یہ ہوں گے اور نہ کوئی اسلام کی دعوت دینے والا ہوگا، اور نہ کوئی ہمارے آباء و اجداد کے دین کو برا بھلا کہنے والا ہوگا، نہ ہمارے آباء و اجداد کو کوئی جو ہے وہ بے وقوف اور جاہل اور کافر کہنے والا ہوگا۔ تو یا تو آپ جو ہے ان کو سمجھائیں یا پھر آپ پیچھے ہٹ جائیں، پھر ہم خود اس کا جو ہے فیصلہ فرمائیں گے۔ 2 مرتبہ مکے کے جو سردار تھے حضرت ابو طالب کے پاس آئے، دوسری مرتبہ جب آئے تو انہوں نے بڑی دھمکیاں بھی لگائیں اور کہا کہ اب آپ نے کوئی فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ جو ہے کس طرف جانا چاہتے ہیں۔ تو حضرت ابو طالب نے جو ہے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا اور کہا کہ بیٹا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ مکے کے سارے لوگ جو ہیں یہ آپ کے مخالف ہو گئے ہیں،
اور اب جو ہے شاید مجھ میں اتنی طاقت نہیں رہی کہ میں جو ہے ان کا سامنا کر سکوں یا ان کو روک سکوں، تو اب آپ کیا کہتے ہو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان، اگر یہ لوگ جو ہے میرے ایک ہاتھ پہ سورج ایک ہاتھ پہ چاند بھی رکھ دیں تو پھر بھی میں جو ہے یہ جو اسلام کی دعوت ہے اس کو دینا جو ہے وہ نہیں چھوڑوں گا، اور اگر آپ کو اس میں کوئی پریشانی ہو رہی ہے تو آپ بے شک پیچھے ہٹ جائیں، اور میں خود تنہا جو ہے ان کو فیس کروں گا اور ان کا مقابلہ کروں گا۔ یہ بات کہتے ہوئے حضور نبی کریم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں سے اٹھ کے جانے لگے تو حضرت ابو طالب نے حضور نبی پاک علیہ السلام کو بلایا اور کہا کہ آئیے بیٹھیں، میری بات سنیں۔ اور جو حضور نبی پاک علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر جو ہے ابو طالب کا دل بھی بہت مغموم ہوا، اور کہا کہ بھتیجے اب تمہارا جو دل کرتا ہے، جیسے تمہارا دل کرتا ہے، تم جو ہے اسلام کی دعوت کو جاری رکھو، جب تک میں مٹی کے نیچے نہیں چلا جاتا اس وقت تک کوئی بھی جو ہے وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، کوئی بھی تمہیں کسی بھی طرح کے کوئی جو ہے وہ تکلیف نہیں پہنچا سکتا ہے۔ یہ وہ مسائل تھے، یہ وہ تکلیفیں اور مشکلات تھیں جو اسلام کی دعوت کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے بہت بڑی ایک رکاوٹ تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر ایک رکاوٹ کا جو ہے وہ بھرپور طریقے سے جواب دیا، اس کا مقابلہ کیا اور اسلام کی دعوت کو جاری رکھا۔ پھر آگے جو ہے اسلام کس طریقے سے پھیلا اور پھر آگے مزید کن کن چیلنجز کا اللہ کے نبی علیہ السلام نے سامنا فرمایا، وہ انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ ہمیشہ کی طرح آپ کو ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی پسند آیا ہوگا۔ آپ ہمارے چینل صدائے حق کے ساتھ جڑ جائیں، ہماری صدائے حق ٹیم کا حصہ بن جائیں۔ ہم رات کو 10 بجے اپنے اس چینل کے لائیو پر جو ہے قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر کے ساتھ بھی پروگرام کرتے ہیں۔ اگر آپ قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر سیکھنے کا شوق رکھتے ہیں تو آپ اس پروگرام کا بھی ضرور حصہ بنا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے، اور ہمیشہ کی طرح آخری بات کہ ہر اچھی بات جو ہے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ کو ہمارا آج کا پروگرام یہ پسند آیا ہو تو اس سے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔